ملتان صدیوں پرانا شہر ہے اور اس بات کا ثبوت آپ کو پرانے ملتان کی ہر گلی کوچے میں نظر آئے گا۔ آج میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں ملتان کے ایک تاریخی محلے آغا پورہ میں۔ یہ تاریخی لوکیلٹی ملتان کے مشہور دہلی گیٹ کے سامنے موجود ہے۔ صبح 8 بجے کے آس پاس میں کچھ ساتھیوں کے ہمراہ آغا پورہ پہنچا۔ ساتھیوں کے جمع ہونے پر محلے کی ایکسپلوریشن شروع کی۔ محلے کی تنگ گلیوں میں سے ہوتے ہوئے پرانے دور و دیوار کھوجنے لگا۔ جو گھر کبھی کسی نے خواب سمجھ کر تعمیر کیے تھے وہ اپنا آخری سانس لیتے نظر آ رہے تھے۔ وہ پرانے روشن دان جن کو کبھی کوئی باہر کی چہل پہل دیکھنے کے لیے استعمال کرتا ہوگا، آج اینٹیں لگا کر بند کر دیے گئے تھے۔ رہی صحیح کسر ماڈرن کنسٹرکشن نے پوری کر دی تھی اور جگہ جگہ انوانٹیڈ کمرشلائزیشن کی وجہ سے پرانے گھر دکانوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ 4 منزلہ بغیر لینٹر کے پرانے گھر آج کی اس نئی کنسٹرکشن کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتے نظر آتے تھے، جن کی اپنی عمر بھی پوری ہونے کے قریب تھی۔ ملتان میں گرمی کی حدت کو کم کرنے کے لیے بہت سے گھروں کو مکینوں نے ہلکا پیلا رنگ کر رکھا تھا۔ گلیاں پھلانگتے ہوئے ہم اپنی پہلی منزل پر پہنچے، جو کہ تقریباً 150 سال پرانا ایک گردوارہ تھا۔ اس گردوارہ کے داخلی دروازے تو کچھ ظاہر تھے، مگر سب ڈویژن کر کے لوگوں نے یہاں گھر بنا لیے تھے۔ جس کو جس طرح سمجھ آیا اس نے اسی طرح اپنا حصہ الگ کر کے گھر بنانا شروع کر دیا۔ اس کے پرانے دروازے ابھی تک اپنی مضبوطی کا ثبوت دے رہے تھے۔ اس گردوارے کی صرف ایک چیز ابھی تک سلامت تھی اور وہ تھی پتلی اینٹوں والی اس کی سیڑھیاں۔ پتلی اینٹیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ کنسٹرکشن انگریزوں کے دور سے پرانی ہے، اور سیڑھیاں اس لیے قائم تھیں شاید اوپر جانے کا ابھی بھی واحد راستہ یہی سیڑھیاں ہیں، اور ہر مکین اپنی سیڑھیاں بنانے سے قاصر ہے، تو نظریہ ضرورت نے ان کو اب تک محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں کپتانہ والی گلی سے گزر کر حویلی رام دیال پہنچا۔ اس گلی کو کپتانہ والی گلی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ پری پارٹیشن اس گلی میں کچھ ایسے سکھوں کے گھر تھے جو برٹش آرمی میں کپتان تھے۔ حویلی رام دیال جو کہ 1927 کی تعمیر ہے، اپنے وقت کا ایک 3 منزلہ عجوبہ تھا جو کہ اب ویران ہو چکی ہے، اور اس کی اوپر والی منزلیں تو گر بھی چکی ہیں۔ یہ حویلی اب برائے فروخت ہے۔ کسی نے اس پر مکان برائے فروخت ہے کا بورڈ لگا رکھا ہے۔ اس حویلی کی کھڑکیاں، دروازے لکڑی کے شہتیر اور شیشے آج بھی اپنی دلکشی سے گزرنے والوں کو محصور کرتے ہیں۔ یہ حویلی دیکھ کر ذرا ہی آگے چلا تو سامنے ایک گلی کا کونا اس انداز سے ڈیزائن کیا گیا تھا جس سے گلی وسیع لگتی تھی اور راہگیروں کو گزرنے میں بھی تکلیف نہ ہوتی تھی۔ یہ دیکھ کر اتنی تو سمجھ لگ گئی کہ یہ کوئی عام عمارت نہیں، اور پوچھنے پر پتا چلا یہ 1914 میں قائم ہوا ایک وسیع و عریض گردوارہ ہے۔ اس پر لگی تختی بتاتی ہے کہ یہ پہلے ہندوؤں کی کوئی ست سنگ سے ریلیٹڈ خواتین کے لیے بنائی گئی مقدس جگہ تھی، مگر بعد میں اس کو بنانے والے کا مذہبی رجحان سکھزم کی طرف ہو گیا تو اس نے اس عمارت کو گردوارے کا درجہ دے دیا۔ ایک اور گردوارہ دیکھ کر اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ اس محلے آغا پورہ میں سکھوں کی اچھی خاصی تعداد موجود رہی ہوگی۔ تھوڑا آگے چلا تو اس گردوارے کا مرکزی دروازہ نظر آیا جس پر لکڑی کا خوبصورت کام موجود تھا۔ ایک پیارے بھائی نے بڑی محبت سے دروازے کے اوپر لگی تختی کو صاف کیا تو نیچے سے گرمکھی پنجابی میں اس کا تعارف نظر آیا۔ اس کا دروازہ اتنا خوبصورت اور وسیع تھا تو سوچا یہ عمارت کتنی بڑی رہی ہوگی۔ ہلکے پیلے اور گلابی رنگ نے اس عمارت کو منفرد بنا رکھا تھا۔ آخر میں اس انٹرنس کے آگے کھڑے ہو کر سب نے اپنی تصویریں بنائیں اور چل دیے۔ یہ خوبصورت عمارتیں دیکھ کر دل بڑا اداس ہوا کہ اگر ملتان جیسے قدیم شہر میں کسی کو ان کی فکر نہیں تو ہمارے باقی شہروں کا کیا حال ہوگا۔ آغا پورہ کے کچھ اور عجوبے لے کر اگلی ویڈیوز میں حاضر ہوتا ہوں۔ تب تک اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔